السلام علیکم جی، میں مبشر آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد طفیل، جو کہ ماہر امراض معدہ جگر ہیں، ریزیڈنٹ گیسٹرو انٹرالوجی ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ معدہ اور جگر کیسے خراب ہوتا ہے اور ہیپاٹائٹس سی اور بی کیا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی سی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب پہلے بتائیں کہ یہ اس کا تعارف کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ جی، یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی دونوں کو عرف عام میں کالا یرقان بھی کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وائرل انفیکشنز ہیں، اور ان کا جو ٹارگٹ آرگن ہے ان وائرسز کا، ہیپاٹائٹس بی اور سی کا، وہ بنیادی طور پہ جگر ہے۔ تو یہ دونوں وائرسز جو ہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی، جگر کی سوزش یا انفلیمیشن کاز کرتے ہیں۔ ایکیوٹ بھی ہو سکتی ہے، جس میں کچھ عرصے کے لیے وائرس جسم میں آتا ہے اور پھر ہمارا ڈیفنس سسٹم اس کو ایریڈیکیٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کرونک بھی ہو سکتا ہے، جو بہت لمبے عرصے تک کے لیے کئی سالوں تک جگر میں موجود رہتا ہے، اور اس کے کافی زیادہ پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ یہ پھیلتا کس طرح ہے؟ ہیپاٹائٹس بی اور سی دونوں جو وائرسز ہیں، ان کا مینلی جو پھیلاؤ ہے وہ باڈی کے فلوئڈ سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر خون کا جو ٹرانسفیوژن ہے اس کو پراپرلی اسکرین کر کے بلڈ کو ٹرانسفیوز نہیں کیا جائے گا، تو جو آلریڈی متاثرہ شخص ہے ہیپاٹائٹس بی یا سی کے وائرس کا، اس سے یہ اس کے خون سے اگر اس کا بغیر سکرین خون دوسرے کسی صحت مند جسم میں لگایا جائے گا تو وہاں سے ہیپاٹائٹس بی سی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ خواتین اور مردوں میں، شادی شدہ لوگوں میں یہ غیر محفوظ جو جنسی عمل ہے اس میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماں سے بچے کی پیدائش، جس کو ہم یہ ایک ورٹیکل ٹرانسفر کہتے ہیں یا ورٹیکل ٹرانسمیشن کہتے ہیں، اس دوران بھی انٹریٹڈ جو مائیں ہیں ان سے یہ بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جو کپلز ہیں جو شادی کرتے ہیں، اگر ان کو کسی میں سے کسی کو ہیپاٹائٹس بی سی ہو تو وہ ٹریٹ پہلے کرنا چاہیے پھر شادی کرنی چاہیے، یہ بھی بتا دیں۔ جی بالکل، اس کا ٹریٹمنٹ پہلے ہونا چاہیے، ٹریٹمنٹ کے بعد ہی جو ہے وہ شادی کا ڈیسیجن لیں، ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ اس کی کمپلیکیشن کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس بی اور سی دونوں جو ہیں وہ اگر کمپلیکیشنز کی بات کریں تو یہ جان لیوا کمپلیکیشنز کی صورت میں یہ آ سکتی ہیں، کلمینیٹ کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ جگر کا سکڑاؤ ہے، جگر سکڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جگر کا کینسر ہے، اور جگر کے سکڑاؤ کے آگے مزید بہت زیادہ پیچیدگیاں، جب جگر سکڑ جاتا ہے تو پھر کینسر کا رسک بہت زیادہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیٹ میں پانی پڑ جانا، خون کی الٹیاں آنا، بے ہوشی کے دورے پڑنا، اور الٹیمیٹلی یہ موت کی طرف ہی لے کے جاتا ہے اگر یہ انٹریٹڈ رہا اور جگر سکڑ گیا ہے تو پھر یہ اس کے کوئی خاص ہمارے پاس ٹریٹمنٹ نہیں ہے انٹل انلیس لیور ٹرانسپلانٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ پہ سر بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے نا، خاص طور پہ اگر ہم ہیپاٹائٹس سی کی بات کریں تو ہیپاٹائٹس سی قابل علاج ہے، اس کی ادویات ہیں۔ اگر ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، خاص طور پہ اگر ہم فیصل آباد کے بیک گراؤنڈ میں بات کریں تو فیصل آباد میں یہ بیماری بہت زیادہ کامن ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ہر فیصل آباد کا رہائشی جو ہے، بلکہ اوورآل پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ہر 4 سے 5 ماہ بعد اپنے بیسک جو سکریننگ ٹیسٹ ہیں وہ لازمی کروایا کریں، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ جو کرونک بیماریاں ہوتی ہیں یہ سمٹم لیس ہوتی ہیں، ان کی کوئی علامتیں نہیں آتی ہیں۔ تو یہ تب پتہ چلتا ہے جب سمٹمز ان کی تب آتی ہیں جب نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر ہیپاٹائٹس سی کی بات کریں تو ہیپاٹائٹس سی کا کورس ہوتا ہے 3 سے 6 ماہ کی ادویات ہوتی ہیں، اینٹی وائرل دوائیاں ہوتی ہیں، جو تقریباً ہر سرکاری ہسپتال میں تحصیل لیول سے لے کر ڈسٹرکٹ لیول کے ہسپتالوں میں فری حکومت کی طرف سے وہ میسر کی گئی ہیں، وہ استعمال کرنی چاہیے۔ باقی اگر ہیپاٹائٹس بی کی آپ بات کریں تو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن موجود ہے۔ ویکسین اگر لگوا لیں ہیپاٹائٹس بی کی تو وہ تقریباً اس کا لائف لانگ ہی افیکٹ ہوتا ہے، وہ ساری زندگی پھر آپ ہیپاٹائٹس بی کے وائرس سے محفوظ رہتے ہیں۔ جبکہ علاج کی اگر ہیپاٹائٹس بی کی بات کریں تو کوئی ابھی علاج ایسا دریافت نہیں ہوا جسے ہیپاٹائٹس بی کا وائرس مکمل طور پر جسم سے ختم ہو جائے۔ ہاں یہ ہے کہ ادویات ایسی موجود ہیں جو اس کو ایک خاص لمٹ میں رکھتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہیپاٹائٹس بی کی ادویات تقریباً لائف لانگ ہی ہوتی ہیں، ساری زندگی کھانی پڑتی ہے۔ لیکن ان ادویات کا فائدہ یہ ہے کہ وہ وائرس کو
اس مقدار میں اتنا ہونے نہیں دیتی جس سے جگر مکمل طور پہ سکڑ جائے یا اس کے مسائل بہت زیادہ ہوں. تو اس لیے دونوں کا علاج موجود ہے اور ہمیں لازمی علاج کو آپ کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا، تھینک یو سو مچ.